ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بھارت نے 27 یورپی ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں، جسے یورپی یونین کے صدر نے مدر آف آل ڈیلز قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے بھارت کم و بیش 9 ممالک کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کر چکا ہے، جس میں عمان، برطانیہ اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اگر یورپی یونین کی بات کریں تو اس سے پہلے جاپان، کوریا اور ویتنام کے ساتھ یورپی یونین کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ یورپ بھارت کا سب سے بڑا شراکت دار ہے اگر دو طرفہ تجارت کی بات کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو تجارت ہے یہ بھارت کے حق میں ہے، یعنی اس میں بھارت کو خسارہ نہیں ہے بلکہ اس کا پلڑا بھارت کے حق میں جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھارت کی جو یورپی ممالک کے ساتھ تجارت ہے وہ 113 بلین یورو پہ مشتمل ہے، جس میں سے 64 بلین یورو کی برآمدات ہیں، یعنی وہ اشیاء جو بھارت یورپی ممالک کو فروخت کرتا ہے، اور 47 بلین یورو کی درآمدات ہیں۔ تو ایک طرف بھارت جو ہے وہ مختلف ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہا ہے، دوسری طرف ہمارے ہاں ان معاملات پر توجہ دینے کی بجائے وہی انتشار، وہی احتجاجی سیاست جو ہے وہ ہر طرف دکھائی دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی مجبور ہیں، ہم بھی انہی موضوعات پر گفتگو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے یہ جو ہڑتال اور احتجاج کی کال ہے یہ واپس لینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میں نے آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب محسن رضا خان صاحب، سینئر صحافی، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خرم حمید روکڑی صاحب، سینئر سیاستدان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تو روکڑی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو بھارت کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو مدر آف آل ڈیلز جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اگرچہ ہمارے بھی کچھ دفاعی معاہدے کچھ ممالک کے ساتھ ہوئے ہیں اور دفاع ہمارا الحمدللہ مضبوط ہے، لیکن معیشت کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ آف کورس بڑی انٹرسٹنگ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھی۔ کیسے؟ جی، بھارت آلریڈی ای یو کے ساتھ، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے، آلریڈی بہت بالکل۔ اور پچھلے امریکہ کے بعد ای یو میں بہت زیادہ انہوں نے انفلوئنس کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جی جب صدر ٹرمپ کی گورنمنٹ کے آنے کے بعد جی بھارت کی بہت ساری چیزوں پر چیک آیا۔ میں وہ اکثر کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت سارے لوگوں کو اپنی اپنی لائن جورسڈکشن میں واپس لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اس حد تک کھیلو، اس سے آگے نہ کھیلو۔ تو یہ اسی بڑی جو گریٹر گیم آف امریکہ ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ پارٹ۔ صحیح۔ اب جب وہاں کھیلنا شروع کیا تو بھارت آلریڈی رشیا کے بڑے قریب جا چکا تھا۔ ای یو کے کچھ ممالک نے بھارت کے اوپر آبجیکشن بھی کی کہ آپ نے یوکرین کے معاملے میں آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ضرورت ہے کہ آپ ای یو کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ایک نے کہا جا کے کہ جی آپ پاکستان جا رہے ہیں، تو اس نے کہا تم رشیا کے ساتھ نہیں جا رہے ہو۔ تو انہوں نے جب جو آبجیکشن کیا، میرا اس کے اوپر یہ خیال ہے کہ چائنا، کہیں بھارت اور چائنا اکٹھے نہ ہو جائیں، یہ بھی ایک چیز موجود تھی۔ اس ایگریمنٹ کے ساتھ چیزیں کچھ واضح ہو گئیں، بڑی کلیئر۔ چائنا کٹ ڈاؤن ٹو ایکسائز کرنے کا جو ان کا پلان ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ بھارت ایز اٹ از وہ بیٹریل کا ماسٹر ہے، رشیا کی طرف جھکا۔ اب انہوں نے رشیا سے بھی بھارت کو توڑ دیا ای یو کی طرف۔ جب ای یو کی طرف جا رہا ہے تو ابھی آپ بھارت کا رشیا کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ٹریڈ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اور بھارت نے انٹرسٹنگلی ایک اور بڑا کام کیا پچھلے 10-15-20 دن پہلے، انہوں نے ایرانی جو پریزیڈنٹ رجیم ہے اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ اب جب آپ اس کو تھوڑا سا اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، جو آپ امریکہ کو دیکھتے سوچتے ہیں، تو بھارت نے ٹرمپ کے آگے نہ صرف گھٹنے ٹیک دیے بلکہ اس کو سجدہ بھی کر دیا کہ ہماری بس کی بات نہیں، ہم جھگڑا نہیں کر سکتے۔ تو اب امریکہ اس کا یہاں سے ہاتھ چھوڑتا ہے، ایسے سانس لینے دو، کیسے چھوڑوں تجھے؟ تو وہ رشیا سے بھی کاٹ لیا، چائنا والا جو اس کا وہ ایک چل رہا تھا اس سے بھی نکل گیا، اب ایران سے بھی کاٹ لیا۔ اب بھارت 100% جا کے یورپین یونین کے ساتھ مل گیا۔ میرا جو اپنا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو دن آئیں گے بھارت میں، آر ایس ایس، اچھا افغانستان بھی
جی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے جی کہ بھارت افغانستان سے بھی ہاتھ کھینچ لے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور بھارت یہاں پر جس کی بھی پولیٹیکل سپورٹ کر رہا تھا نا, تو یہاں گیمیں کھیل رہا تھا, جی بھارت ان سے بھی ہاتھ کھینچ لے گا. بی ایل اے وغیرہ اور یہ سارا. بی ایل اے ہے, چاہے یہ سیاسی جماعت ہے جی. کوئی, تو چاہے جو بھارت کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے. بھارت کی جو بڑی گیم تھی جو اس پہ لانچ کر رہا تھا وہ آل اوور دا ورلڈ, جی اس کو انہوں نے نوٹ کیا, اس کو انہوں نے پکڑ کے کٹہرے میں لایا. ختم کوئی بھی نہیں کرتا ہوتا سپر پاور ہے. اگر ہم یہ سمجھیں پاکستان کہ امریکہ ہمارے ساتھ اچھا ہے جی. تو وہ بھارت کو بالکل کاٹ دے گا, نہیں کاٹے گا کسی کو اس طرح نہیں. ہاں ظاہر. اس کو اپنے دائرے میں لے آئے گا. اور یہ کل والا جو معاہدہ ہے یہ اس دائرے کی سمجھ لیں کہ حتمی شکل ہے. اور بھارت, آئی تھنک ان ڈیز ٹو کم, آر ایس ایس رول ان بھارت از گوئنگ ٹو اینڈ ناؤ, اور کانگریس کی سپیس بننا شروع ہوگی. یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے ٹورڈز فار رائٹ ایکسٹریم ریڈیکل سوسائٹی جو ہے, جی بھارت نے اپنے آپ کو پچھلے عرصے میں وہ بھی پروو کیا کہ ہمارے سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو دنیا کے لیے اس نے تھریٹ کیا. اور امریکہ کا تو اور سٹائل ہے نا چیزوں کو دیکھنے کا, ای یو کا سٹائل اور ہے. صحیح. تو یورپین یونین کے ساتھ ان کا یہ ملنا جو ہے نا, آر ایس ایس کا میں خاتمہ دیکھتا ہوں اس میں آنے والے دنوں میں. اور رشیا, افغانستان, ایران ادھر سے یہ پل آؤٹ کر جائے گا, اور جو امریکن اپنا گریٹر گیم آف امریکہ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگی. اچھا, اب کیا ہمیں کو پریشانی کی ضرورت ہے اس کے اندر؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. بلکہ بھارت کو اس گھٹنوں تک پر بٹھانے میں, بھارت کی وہ جو ہوا نکالنے میں اور اس کی بکری بنانے میں جو وٹ ایور جو کچھ بھی ہوا ہے, ہمارا ایک بہت بڑا کردار ہے. پاکستان نے اس میں ثابت کیا ہے کہ تمہارے ٹکر کے ہم ہیں, ہمارے سے پنگا از ناٹ چنگا. رائٹ. تو پاکستان جو ہے وہ مزید اسٹرانگ ہو کے آیا ہے. ٹھیک ہے. اب جو اگلی چیز کو پھر ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اپنے ٹریڈ اور اپنے ان فائنینشیل بینیفٹس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ انٹرسٹنگ ہونا ہے, انٹرسٹنگ بھی, اور ہمیں کرنا کیا چاہیے. رائٹ. محسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ روکڑی صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو اور یہ بھی ساتھ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہاں جو انتہا پسندی ہے, بنیاد پرستی ہے, ریڈیکلائزیشن ہے, وہ ختم ہونے جا رہی ہے. تو یہ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن ہو نہ ہو وہ ہمارا کنسرن نہیں ہے. ہمارا کنسرن تو یہ کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے. ہمارے بھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ موجود ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارا موجود ہے, لیکن اس تجارت میں ہمیں خسارہ ہی خسارہ ہے. ہم بیچتے کم ہیں, خریدتے زیادہ ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی. دیکھیں, ابھی ایک کتاب ہے کشمیر ویٹ اینڈ سی, جی, اس کے ساتھ ایک یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آیا ہے. جی, ان کے سابق ایم پی ہیں, سویڈن سے تعلق رکھتے ہیں. جی, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ. جی. میں نے کہا یہ ہمیں ایگریمنٹ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوکے. ہمیں مسئلہ اس سے ہے کہ آپ ہمیں انڈیا کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور انڈیا نے وہاں پہ سینکڑوں ویب سائٹ اور سینکڑوں ایسے فیک ادارے بنا کے پاکستان کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا, اور اس کو پکڑا بھی EUDC انفو لیب نے, اور کئی سو ویب سائٹ بند ہوئی. جی بالکل بالکل. اور وہ ساری آپ دیکھ لیں کہ فیک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرتی ہیں. انہیں میں نے بتایا کہ اس دفعہ کرسمس پہ کس طرح انڈیا میں گرجا گھروں پہ حملے ہوئے ہیں, اور کس طرح عیسائیوں کو مارا پیٹا گیا ہے, اور ہندواتوا کے لوگوں نے کیا کیا ہے. اور اس کے مقابلے پہ میں نے کہا کہ لاہور میں 42 فیٹ کا کرسمس ٹری رکھا, تو وہ بڑے حیران ہوئے. اب پاکستان کو جو اچھا چیز ہے وہ بتایا ہی نہیں چاہتا. جی جی. دیکھیں, یورپی یونین نے ہمیں ایک ایسے معاہدہ ہمارے ساتھ بھی کیا تھا, اور پاکستان کو جو ہے انہوں نے جی پی ایس پلس اسٹیٹس جو ہے دیا تھا, لیکن اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے دیکھنا یہ. اب ہمارے ملک میں جیسے آپ نے بات کی ہے, میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں ان کا کام ہے شر پھیلانا, اور وہ شر پھیلا رہے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ نگران حکومت میں جنرل الیکشن سے پہلے جو پنجاب میں قائم ہوئی تھی, اس میں
محسن نقوی صاحب نگران وزیر اعلیٰ رہے جی اور ان کے ساتھ ایک وزیر تھے SM تنویر صاحب. جی اب وہ جو ہے سارا ملبہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے کتنی صنعتیں بند ہو گئی. بھائی بند ہو گئی ہیں تو آپ خود اس کا حصہ تھے, آپ کی پالیسیاں چلتی تھیں اور آپ کے دوست اس میں حصے دار ہیں اور آپ کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ براہ راست رابطے ہیں. اب یہ تو اگر گوہر اعجاز کو وزیر نہیں بنایا گیا اور گوہر اعجاز صاحب وزیر یا مشیر بننے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ پاکستان پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے اور انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو تشویش کی بات ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے پیسے سارے باہر رکھتے ہیں اور کوئی پیسہ نہیں آتا. اور کس طرح آپ اس طرح یہ اربن بینک کا ریبیٹ جہاں لیتے ہیں, یہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور کھل کے بات ہونی چاہیے. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انڈیا کو ہم جب بھی پھنساتے ہیں یا اس کو مار دیتے ہیں تو یقیناً اس کے نتیجے میں اس کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا ہے. جس طرح یہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے اس کے اکانومی کے لیے تو بہتر ہے نا. اگر ہم دفاعی طور پہ انڈیا سے مضبوط ہوئے ہیں تو انڈیا جو ہے معاشی طور پہ بہتر ہو رہا ہے. اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. اور الٹیمیٹلی اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اکانومی میں بہتری آ رہی ہے اس کا سارا کریڈٹ جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. یار یہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے جو 70 وزیروں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, آپ کے معاہدے نہیں ہو رہے. اب آپ یہ دیکھیں مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر نہ کرنے کا انہوں نے قانون پاس کر لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک قائمہ کمیٹی میں انہوں نے کہا جی 10 ارکان اسمبلی عمرے پہ جائیں گے, ان کے اہل خانہ بھی جائیں گے, ان کے نوکر بھی جائیں گے, ان کے ٹٹو بھی جائیں گے, سب جائیں گے اور ہمیں ہر ارکان اسمبلی کو 10 لوگوں کا حج کوٹا دیا جائے. یار یہ اس قوم کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے تھا کہ اس وقت میں جنگی بنیادوں پہ اگر پاکستان کی وہی معیشت کہیں ڈاؤن ہو رہی ہے اور لوگ اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور سازشیں بھی کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کو ریکٹیفائی کریں خرابیوں کو اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. لیکن آپ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ اپنی منافعات کے لیے اپنے لیے اپنے اثاثے چھپانے کے لیے آپ ایک انقلاب کو دعوت دے رہے ہیں. اگر ملک کی حالات ایسے رہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ارکان اسمبلی کی یہ جو عیاشیاں ہیں اور ان کا یہ جو رویہ ہے عوام سے دور ہو رہے ہیں, اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا. جی اصل مسئلہ یہ ہے روکڑی صاحب کہ یہ جو GPS پلس اسٹیٹس ہے اس کے لیے بہت سے پاپڑ ہمیں بیلنے پڑتے ہیں. یہ یورپی یونین نے ہمیں رعایت دی ہوئی ہے کہ جو غیر ترقی یافتہ پسماندہ ممالک ہیں وہ ٹیکس کے بغیر, ٹیرف کے بغیر اپنی اشیاء برآمد کر سکتے ہیں. تو جو اس میں کوٹا ہمیں دیا گیا ہے ہم اس کوٹے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ وہی $30 بلین سے جو ہے وہ بڑھ نہیں رہی. تو مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لینے کا, بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو میں چاہوں گا اس پہ جو ہے وہ آپ بات کریں اور رہنمائی کریں. تو یہاں پہ لیتے ہیں مختصر صاحب, اس پہ بات کی تو پھر